حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے شاعر مشرق کا اچھوتا نذرانہ عقیدت۔ مصنف ہیں سید قاسم محمود۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علامہ بت قدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلیل تیری تجلیات میں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میری توہمات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ 5 اشعار پر مشتمل شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی ایک غزل ان کے دوسرے اردو مجموعہ کلام بال جبریل کے حصہ اول کی غزلیات کا آغاز ہے۔ بال جبریل کو خود اقبال نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول حصہ زیادہ تر مسلسل غزلوں پر مشتمل ہے، جنہیں بعض نقادوں نے مخفی قافیہ دار نظموں سے بھی تعبیر کیا ہے۔ دوسرا حصہ رباعیات و قطعات سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا حصہ عموماً طویل نظموں پر مشتمل ہے۔ تاہم اس مجموعے میں جو ترتیب پیش نظر رکھی گئی ہے، اسی حساب سے اشعار کی تشریح بھی ناگزیر ہے۔ چنانچہ زیر نظر مسلسل غزل کے 5 اشعار کی تشریح بھی اسی حوالے سے ہے۔ پہلے شعر میں خالق کائنات کی ذات و صفات کی بحث ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عشق حقیقی کی بنیاد پر میری شاعری نے ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شور پیدا کر دیا ہے، اور میرے نغموں سے صفات الہی کے بت خانے سے پناہ بخدا کے غلغلے بلند ہونے لگے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں ذات باری تعالیٰ کا عاشق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اصلیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صرف اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اس پاک ذات کی قربت حاصل ہوئی، لیکن میں نے جوش عشق میں آہو فریاد شروع کی تو وہ اتنی پرزور اور درد انگیز تھی کہ ذات باری تعالیٰ تک جا پہنچی۔ اس کی خاص بارگاہ میں ایک شور بپا ہو گیا اور اس کی صفات کے بت کدے سے الامان الحفیظ کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ اسلوب بیاں کے اعتبار سے اس شعر میں 2 لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں، ایک حریم اور دوسرا بت کدا۔ حریم اس مقام کو کہتے ہیں جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، یقیناً حق تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اس کے اندرونی و باطنی اسرار اور بھیدوں کے لیے جس میں ذات باری تعالیٰ مخفی ہے، حریم کا لفظ نہایت موزوں ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن میں چند صفات مقرر کر رکھی ہیں، جنہیں اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام کہا جاتا ہے۔ مثلاً ذات پاک علیم ہے، سمیع ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھید جاننے کے لیے اقبال کے عشق حقیقی نے ان صفات کا تصور کر کے ایک ایک صفت کا تجزیہ کیا، لیکن یہ محض صفات ہیں، ذات سے باہر، یعنی صفات غیر ذات ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اقبال نے بت کدے کا لفظ استعمال کیا۔ سچا عاشق ذات کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ محض صفات کے تصور پر قناعت نہیں کر سکتا، اسے حضوری کے امکان و عدم امکان سے بھی کوئی بحث نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ ذات کو بے حجاب دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، لیکن ان سے تجلی برداشت نہ ہو سکی۔ اقبال بھی دیدار ذات کے تمنائی ہیں، لیکن جب دیدار نہ ہو تو شاعری میں فریاد تو کی جا سکتی ہے۔ شعر کی اسلوب بیاں پر غور کیجیے۔ فرماتے ہیں میری عاشقانہ صداؤں سے حریم ذات میں شور تو بپا ہوا، اور صفات کے بت کدے سے پناہ بخدا کی آواز اٹھنے لگی۔ اس لیے بھی کہ عاشقی فریاد و صفات کے تصورات سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس لیے بھی کہ یہ فریاد و صفات کے بت توڑے بغیر ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرا شعر پہلے شعر کے خیال کا تسلسل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے عشق کی والہانہ صدائیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حرم میں تلاطم پیدا کر سکتی ہیں، تو حور و فرشتے لاکھ غیر مادی سہی یہ بھی میرے تخیلات کے اسیر ہیں۔ میں ان کی اصلیت کا بھی ادراک کر سکتا ہوں۔ میری بے باک نگاہی نے تو تیری تجلیوں، حور و فرشتے وغیرہ میں بھی خلل پیدا کر دیا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اگرچہ تیری ذات کا بھید پانے کے لیے میں نے بت خانے اور کعبے تعمیر کیے اور جگہ جگہ مختلف قسم کی عبادت گاہیں، مندر اور گرجے بنائے،
لیکن ان عبادت گاہوں میں تیرا کوئی نشان نہ مل سکا۔ آخر میں نے اپنی شاعری سے، اپنی آہو فریاد سے کعبے اور بت خانے میں، ہر عبادت گاہ میں قیامت برپا کر دی۔ اقبال یہاں دراصل یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ محض عبادت گاہوں تک محدود نہیں، اس کا وجود ہر جگہ اور ہر مقام پر ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے تو دیدۂ بینا کی ضرورت ہے۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں کہ کبھی تو میری تیز نگاہ، میری قوت ادراک اور میرے شعور نے وجود کی اصل حقیقت کو صاف صاف دیکھا، اور کبھی میری دانائی اور میرا شعور وجود حقیقی اور اس کے مظاہر و موجودات کے بارے میں فلسفیانہ تصورات اور تہمات کی الجھنوں میں مبتلا ہو گیا۔ پانچواں شعر بظاہر سیدھا سادہ نظر آتا ہے، لیکن اتنا سادہ بھی نہیں کہ اس کی گہرائی تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ اقبال کے شارحین نے اس شعر کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر نے اس کی شرح میں صرف اتنا لکھا: اشعار کے عام مطالب واضح کر دیے گئے، لیکن ان سے حقیقی طور پر وہی لذت اندوز ہو سکتا ہے جو ذوق و وجدان رکھتا ہو، وہ محض تشریح پر موقوف نہیں۔ اسرار زیدی لکھتے ہیں: عظمت آدم سے زوال آدم تک جو داستان ہے، شعر میں اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا احاطہ کیا ہے۔ کہاں آدم مسجود ملائک تھا اور کہاں اسے ایک معمولی سی غلطی کی پاداش میں زمین پر پھینک دیا گیا۔ انسان ہی تو کائنات کے سینے میں اصل راز تھا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے حبوط آدم کے ذریعے اسے بھی فاش کر دیا۔ بشکریہ ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل۔